اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ چلیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو چلیے اب اس کی تفصیل و تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک علاتش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ تو اس حوض کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ جنت سے دو نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے، اس کی کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایات میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہے گا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ تو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ اس سے آگے فرمایا گیا کہ پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد 5 وقتہ فرض نماز لی ہے، بعض اس سے بقرعید کی نماز مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریش ہی نہیں، تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ بس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے۔ فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ یہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا گیا تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں پہلی 2 آیات کو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ اگلی آیت کے پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب تیسری آیت ہے تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر منہاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے۔
فرمایا گیا ہے یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی کی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کیے کی وجہ سے برادری اور اعوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے ایوان و انصار موجود تھے، تجارت کے جرادار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا وہ وقت آیا یا 3 ہی سال بعد وہ وقت کہ جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک کے عرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن بالکل بے بس بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ وفود بیعت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا کسی اور کی اولاد سے ہیں۔ تو ایسے یہ قرآن کی پیشن گوئی ٹھیک ہوئی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے وہی خود ابتر ہو کر رہ گئے۔ تو اس پر اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آخرت کے دن ہمیں حوض کوثر نصیب کرے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔